وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم دو چیز کی ترتیب میں دیتا رکھا ہوں. آپ نے میری زبان سے کئی بار سنا. ایک تو جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے اور یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ذمہ حق ہے. دل لگا کر کے پڑھا. میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بھی جا کر کے اس بات کی تعلیم دے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سننے کے بعد عمل کیا اور ان کو درود پاک کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہوئی, آخرت میں بھی تو حاصل ہوگی. مومن کا یقین آخرت پر ہے, لیکن کچھ عمل کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو وہی بات میں یاد دلاتا ہوں کہ آپ کی جب جمعہ آئے زندگی میں جتنا اور جمعہ ملے درود شریف پڑھنا نہ بھولیں. خوب کثرت سے پڑھیں, دل لگا کر کے پڑھیں, گھر والوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. دوسرا جمعہ کا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا, دعا کرنا. رات کو تہجد اٹھ کے مانگیں, فجر کے وقت مانگیں, فرض نمازوں کے بعد مانگیں, اشراق پڑھ کر کے مانگیں. اگر اللہ موقع دے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اس وقت مانگیں. یعنی جمعرات کی مغرب سے جب وقت شروع ہوتا ہے خصوصی دعا کی مقبولیت کا, تو آج مغرب میں جب مؤذن صاحب اذان دیں گے تب تک وہ وقت چلتا رہے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ جو مانگے گا ملے. اس لیے یہ دو چیز جمعہ کے موقع پر گنوانا نہیں چاہیے. ہماری بڑی محرومی ہوگی کہ جمعہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے نام اعمال میں درود پاک نہ لکھا جائے اور ہم اپنے نبی پر درود پاک نہ پڑھیں یا اپنی ضرورت اپنے اللہ کے سامنے نہ رکھیں. یہ ہماری بڑی محرومی ہوگی, بڑی بدنصیبی ہوگی. میں یہ بات جہاں جہاں تک میرا جانا ہوتا ہے اپنے تمام دوستوں کو سبق کی طرح پڑھاتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں. اس بات کے بعد دوسری دو بات میرے دوستوں, جس کی ہر ایمان والے کو ضرورت ہے, حلال کھانے کی اور سچ بولنے. کوئی بھی دعا ہو, کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی تسبیح ہو, اگر آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ گیا ہے تو وہ سنی نہیں, اس کی پارٹی کی جائے. بعض روایتوں میں آیا ہے اگر حرام لقمہ چلا گیا تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں. فرض تو ادا ہو جائے گا, فارمیلٹی پوری ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس عبادت پر پیار نہیں آئے, اللہ اسے پسند نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دنیا میں بڑی قیمتی اور اچھی ہیں مگر آپ کو نہیں پسند. ایسے نماز ہوگی, اللہ نے حکم بھی دیا ہے نماز پڑھو. حرام کھا کر کے اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ کو اس کی نماز پسند نہیں. فرض اتر جائے گا, معاف ہو جائے گا, لیکن قبول نہیں, اللہ کو پسند نہیں. اس لیے رزق حلال کا قدم قدم پر خیال کرنا چاہیے. کم روزی ملے حلال ملے, حلال میں برکت ہے, حرام میں تباہی ہے برکت. یہ ساری عبادتوں کی جڑ اور دھیان ہے کہ آدمی حلال کھانے کا اہتمام کرے, حلال کھلانے کا اہتمام. دوسری چیز جس کی بار بار نصیحت کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے, وہ ہے سچ بولنے. صدق مقال جسے کہتے ہیں, سچ بولنا. جھوٹ بولنے والا جو موت کے قریب ہوتا ہے, فرشتہ جان نکالنے آنے والا ہوتا ہے, تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں. جھوٹ کی جو سب سے بڑی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ خراب ہو. جھوٹا آدمی اس لیے کہ سب سے بڑا سچ محمد رسول اللہ کا کلمہ,
اس سے بڑا کائنات میں کوئی سچ نہیں. ایک اللہ سب کچھ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. آپ حساب لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، سب سے جتنا بھی سچ دنیا میں ہے سب سے بڑا سچ ہے کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ. اللہ کی توحید سب سے بڑا سچ ہے، رسول اللہ کی رسالت سب سے بڑا سچ ہے، مومن کا ایمان سب سے بڑا سچ ہے. بہت سے لوگوں کو چھٹا اور ساتواں کلمہ یاد ہوگا. چھٹے کلمہ کو ایمان مجمل اور ساتویں کو ایمان مفصل کہا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں مومن کے ایمان کا ذکر کیا گیا، عقیدے کا ذکر کیا گیا. یہ سب سے بڑی سچائیاں ہیں دنیا کی. تقدیر ایک سچائی ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ایک سچائی، یعنی ایمان تو سراپا سچ ہے. اس لیے جب مومن جھوٹ بولتا ہے تو مرتے ہوئے اس کا ایمان اس سے جدا ہے. تو جھوٹ بولنے والے کو ایک تو دنیا میں اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے، اپنی بولی ہوئی بات میں بھول جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ سب محرومی بڑھتے بڑھتے آخری بات لکھی ہوئی ہے کہ مرتے ہوئے اس کا ایمان، اس کا کلمہ اسے یاد نہیں. تو ہر جمعہ کو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں 2 عمل کیا کرو اور 2 ارادے کیا کرو. 2 عمل درود شریف کا اور دعا والا، اور 2 پختہ ارادہ کیا کرو کہ حرام نہیں کمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے اور سچ بولیں گے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ایک بہت آخری درجہ ہے، سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے، اس جگہ سے ہٹ جاؤ. یہ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ کسی جگہ اگر آپ سے کچھ پوچھا جا رہا اور آپ میں سچ کہنے کی ہمت نہیں، وہاں سے ہٹ جائے. موقع مت دو کسی کو کہ آپ کے ایمان کو تولے، آپ کی انسانیت کو تولے. یہ باتیں میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ہر جمعہ کو 2 عمل کریں اور 2 پختہ ارادے کریں، اور جمعہ سے جمعہ تک جو کمزوری ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. ایک حساب لگایا کریں کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. اگر بندہ اپنے گناہ اللہ سے معاف کرواتا رہے، توبہ کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، تو موت کے وقت اس کے اوپر کوئی وزن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. کبھی کبھی شیطان مایوس کرتا ہے کہ کتنی بار معافی چاہے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے، میں معاف کرتے کرتے نہیں. ایک آدمی 100 بار توبہ کرے، توبہ توڑ دے، اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی اس کی توبہ کروں. توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں، ہر وقت کھلا ہوا. اور اسلام میں توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص عمل بھی نہیں ہے. آدمی جب اپنے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، نادم ہو گیا، اپنے جرم کا اقرار کر دیا، اس سے دل میں معافی چاہ لیا، اس سے کہہ دیا اللہ معاف کر دے. 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک ہے جس میں کسی کا حق ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے 10-20 روپیہ لے لیے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کر دی. تو حق والا جو گناہ ہے، حق والے کو حق واپس کرنے کے بعد معافی مانگنا چاہیے. 20 روپیہ لے لیا، معافی مانگ لیا، نہیں. معافی تو اس لیے اللہ سے مانگی جائے گی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوا، مگر جس بھائی کا 20 روپیہ لیا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے. اگر خالی معافی مانگتا رہے گا، اسے واپس نہیں کرے گا، تو یہ دھوکہ دیے جیسا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، رب العالمین کو دھوکہ دے گا. اس لیے جہاں حق ہے، حق کو ادا کر کے معافی چاہے. جیسے انسان کا انسان پر حق ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان شریف آئے تو روزہ رکھنا،
اگر مالدار ہیں تو 2.5% زکات غریب کو دینا. اللہ نے سہولت دے رکھا ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس کے گھر کا حج کرنا. اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو صاحب ایمان بنائے, صاحب مال بنائے, صاحب حیثیت بنائے کہ مسلمان سارے فرائض پر عمل کرے, نمازی بھی ہو, روزے دار بھی ہو, زکات بھی دے رہا ہو اور حج بھی کر رہا ہو. اللہ ہر مسلمان بھائی کو ایسے توفیق عطا فرمائے اپنے گھر کی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اللہ ہر ایک کو نصیب. اگر کسی آدمی نے نماز چھوڑ دیا تو خالی توبہ سے اس کا کام نہیں چلے گا. فجر چھوڑ کر کے سو گئے, اب صرف توبہ کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے, یہ رسمی توبہ. اگر واقعی اس بات کا احساس ہے کہ نماز چھوڑ کر کے مجھ سے گناہ ہوا ہے, اس نماز کو دوہراؤ, اسے قضا کرو. پہلے عمل پورا کرو, پھر کوئی اللہ غلطی ہو گئی, سو گیا, اذان کے بعد بھی سو گیا, تم معاف فرما. جن لوگوں کو عمر کے جس حصے میں توجہ ہوئی ہو کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں, وہ ایک ایک نماز بالغ ہونے کے بعد سے ادا کرتے رہے, کیونکہ فرض اللہ کا قرض ہے. بہت سارے لوگ ہیں 30-40 سال کی عمر میں اللہ والوں کی برکت سے, دوستوں کے اچھے دوستوں کے دوستی کی برکت سے, کسی کا بیان, کسی کی دینی باتیں سننے کی برکت سے, کسی امام کی بات سننے کی برکت سے, کسی کتاب سننے کی برکت سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے, ان کی زندگی بدل جاتی ہے, پچھلے گناہوں پر توبہ کرنے لگتے ہیں. مگر وہ بھی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر 40 سال کی عمر میں زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو 20 سال کے روزے اور 20 سال کی نمازیں یہ اللہ کا قرض ہے. کسی عالم دین سے طریقہ پوچھ کر کے ایک ایک کر کے اس کو ادا کرنی چاہیے. جتنے سالوں کی زکات نہیں دیا ہے وہ اللہ کا قرض ہے. حساب لکھ کے کسی عالم دین سے طریقہ معلوم کر کے زکات کا قرض ادا کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو, جو آدمی جھوٹ بولتا ہے مرتے ہوئے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے, اور جو بے ایمان ہو کر کے مرا حدیث شریف میں ہے کہ تم جیسے جیو گے ویسی موت آئے گی, اور جیسی موت آئے گی حشر میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ. آپ نے آخرت کا بہت سارا تذکرہ پڑھا ہوگا, آخرت میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. سب کے لیے نہیں ہوگا. آدمی کے حالات الگ الگ ہیں تو آخرت کے حالات بھی الگ الگ ہیں. جس آخرت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, بالکل صحیح سنا. ہمارے نبی نے ایسا ہی فرمایا. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بالکل صحیح فرمایا ہمارے نبی. لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس تکلیف میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان کو کوئی رنج اور تکلیف نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی آرام سے ہوں گے, ان کو کوئی تکلیف نہیں. آخرت کے مختلف اسٹیج, مختلف مرحلے ہیں. چونکہ ہم کو دینی معلومات کم ہے, علماء سے ملنا جلنا کم ہے, دینی کتابیں پڑھنا کم ہے, اس لیے آنکھ بند ہونے موت کے وقت سے لے کر کے جنت میں جانے تک کے جو مرحلے ہیں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں یاد رہتے. یہ آنکھ بند ہو گئی تو قبر کا مرحلہ کیسا ہے, قبر میں سوال جواب کا مرحلہ کیسا ہے, پھر سور پھونکا جائے گا, دوبارہ زندہ ہونے کا معاملہ کیسا ہے, دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت کے میدان میں جمع ہونے کا معاملہ کیسے ہے, پھر کس کس موقع پر نبی پاک شفاعت فرمائیں گے, سفارش کریں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت جو بہت مشہور ہے, وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی, وہ سارے انسانوں کے لیے ہوگی. جتنے آدم کی اولاد ہیں وہ سب کے لیے ہوگی, اور اللہ کے نبی کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب شروع کر دیں. یہ آخرت کا ایسا ماحول ہوگا, ایسا منظر ہوگا کہ انسان کہنے لگے گا حساب شروع ہو جائے چاہے جہنم میں ہی چلے جائے. جب اتنے عاجز ہوں گے اور کوئی ان انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا, مدد کرنے والا, ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تو نبیوں کے پاس جا کے مایوس ہوں گے. آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی شفاعت کریں گے. تو شفاعت کبریٰ کہا جائے. وہ یہ کہہ کے کریں گے کہ رب العالمین معاملہ آسان فرما دے, پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے. ایمان والے کی بھی شفاعت محمد رسول اللہ کریں گے, ان کے عذاب معاف کروائیں گے,
ان کے جنت کے درجے بلند کروائیں گے، ان کے دیگر مقامات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی، جس کے ساتھ آپ نے کوئی بھلائی کیا ہوگا، جس کے سینے میں قرآن شریف ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو اللہ کے اولیاء ہوں گے، مختلف موقعوں پر مختلف سفارش کرنے کا نام شفاعت۔ چونکہ ہم کو دینی معلومات نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ دنیا کے بھی مرحلوں کو نہیں جانتے، اور موت سے لے کر کے جنت میں جانے تک کے مرحلے کو بھی نہیں جانتے، جس کی شروعات آدمی کی آنکھ بند ہونے سے شروع ہو جائے۔ اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ اس کا ایمان اسے یاد نہیں آئے گا، بے ایمانی پہ مرے گا، بے ایمانوں جیسی زندگی قبر کی رہے گی، بے ایمانوں جیسا حشر ہوگا، بے ایمانوں کی بھیڑ میں رہے گا۔ پھر جب حساب کتاب ہوگا، جب دیکھا جائے گا کہ یہ کہاں جائے، اور یہ ساری نحوست ہوگی جھوٹ بولنے۔ ایک جھوٹ نے، جس کو اس نے دنیا میں چند پیسے کے لیے عزت، کچھ لوگوں کو تو جھوٹ بولنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جیسے کھانے میں اچار کھائیں، بغیر اچار کی تسلی نہیں ہوتی، صحیح بات بولتے بولتے اور چار جھوٹ اس میں ملا دیتے، شام تک کبھی سوچتے بھی نہیں کہ آج دن میں نے کتنی جھوٹی بات کہی ہے، کتنی سچی بات، بے وجہ بھی جھوٹ بولتے۔ بعض لوگ تو کسی مجبوری سے، کسی تکلیف سے، کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کچھ ہیں جو صبح سے شام تک سچ بولتے ہی نہیں، ان کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور زبان ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کی زبان پہ سچ آتا ہی نہیں، زبان کھولتے ہیں تو جھوٹ بولتے، ماں باپ سے جھوٹ، بال بچوں سے جھوٹ، پڑوس والوں سے۔ آج بڑا اچھا لگتا ہے جھوٹ بولتے ہوئے، لیکن جب آخری وقت ہوگا اور موت کا فرشتہ حاضر ہوگا اور وہ جان نکالتا ہوگا، رگ رگ سے انسان کی جان نکالی جائے گی، جب اسے کلمہ یاد نہیں آئے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میں اپنا حق سمجھتا ہوں، جن سے میری جان پہچان تعلقات ہیں، کہ میں جمعہ کے دن ان کو 4 باتوں کی نصیحت ضرور کر دوں۔ وہی 4 بات میں گھما پھرا کر کے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن خوب درود شریف پڑھا جائے، گھر والوں کو بھی پڑھا جائے۔ نمبر 2، جمعہ کو خوب دل لگا کر کے دعا کی جائے۔ نمبر 3، حلال کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، سچ بولنے کا اہتمام کیا جائے، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، حرام کے قریب نہ جائیں، دعا نہ چھوڑیں، درود نہ چھوڑیں۔ یہ ایک ایمان والے کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ میں اس بات کا مذاکرہ ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کو اکٹھا کر کے، بچیوں کو اکٹھا کر کے، بہوؤں کو ان 4 باتوں کی ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والوں نصیحت کیا کرو۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو نصیحت کیا تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والے کو نصیحت فائدہ پہنچاتی، یعنی جس نے کیا اس کو بھی فائدہ پہنچائے گی، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ عام طور سے گھروں میں جب بڑے لوگ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو بچے بیزار ہوتے ہیں، وہی بات بولے، ہاں بچے بولتے ہیں، ہاں سب سن لیا، وہی سچ بات بولنے کی بولیں گے نا، ہاں وہی تو کہیں گے جمعہ درود شریف۔ ایسے میں بڑے لوگوں کو بیزار نہیں ہونا چاہیے، ان کو پیار و محبت سے 4 باتوں کی نصیحت کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اگرچہ بچے نہیں سنیں، بیوی نہیں سنیں، بچیاں نہ سنیں، بہویں نہ سنیں، یا سن کر کے ٹال دیں، عمل نہ کریں، تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن شریف میں کہہ رہا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نصیحت کرنے والا مومن ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، نصیحت سننے والا مومن ہے، اس کو بھی فائدہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک چیز اتنی بار کہتے تھے، اتنی بار کہ جیسے سننے والا بیزار ہو جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، مگر اللہ جس کو معاف کر دے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، پھر آخر میں آپ کمر سیدھی کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت، کئی مرتبہ
جو صحابی یہ روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں، تھک جا رہے ہیں، کئی آپ پر احساس ہوا یہ شہادت الزور کیا ہے؟ جھوٹی گواہی ہے۔ جوان بچے بھی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، آج کل کے نئی عمر کے بچے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اگر گھر والے بلاتے ہیں کہاں گئے تھے، کیسے گئے تھے، پڑھنے گئے کہ نہیں، کام کیا تو نہیں، اس کے تو جھوٹے گواہ تیار رہتے ہیں، گلی کے پڑوس کے بچے، کلاس کے بچے، ٹیوشن کے ساتھ بچے، وہ بالکل ماں باپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے، تو آپ اور بات کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جب یہ بات کہنا ہوا تو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہتے رہے وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور، وہ شہادت۔ سننے والوں نے کہا کہ آپ تھک جا رہے ہیں، خاموش ہو جائیں۔ اس لیے 4 باتوں کی نصیحت میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں یہ 4 باتوں کی آپ تبلیغ کیجیے۔ ہر ہفتہ جمعہ آتا ہے، ہر ہفتہ آپ تبلیغ کیجیے، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، بچوں میں، پھر اس کا حساب لگائیے، پھر اس پر انعام دیجیے۔ اگر کوئی بچہ سچ بولتا ہے، گھر کا کوئی آدمی سچ بولتا ہے، آپ اسے انعام دیجیے۔ کوئی بچہ بچی درود شریف پڑھتا ہے، آپ اس کو انعام دیجیے، اچھی چیز دلائیے۔ اپنے گھر کا ماحول آپ ایمان کے رنگ میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے کام کیجئے جو آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہوگا، آپ کی اولاد کے لیے بھی دنیا کی ترقی کا ذریعہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بار بار کہتا رہتا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو آج کی بات یہ ہے، عرصہ ہوا آپ حضرات کے یہاں حاضری ہو کر کے، میرے دل دماغ پر بہت بوجھ تھا، مدد ملنے کی طرف سے کئی دوستوں کے گھروں میں میتیں ہوئی تھی اس 8 مہینے کے عرصے میں۔ مارچ کے مہینے میں آیا تھا میں یہاں، کچھ خاص لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی 15-16 مارچ کو، پھر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے بعض کے بارے میں تو خیریت پوچھا تو لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ مجھے آپ کے امام صاحب کے انتقال کا علم بھی، حافظ سیف اللہ صاحب کے دوسرے یا تیسرے دن میں۔ دوستوں نے سوچا ہوگا کہ کیوں دور کی بات ہے، پتہ نہیں مفتی صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، لیکن میرے ایسے تعلقات تھے کہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا۔ بعد میں پتہ چلا تو میں نے سارے ثواب کا اہتمام کیا، دعا کرایا۔ میرے دوستوں دنیا سے جانا سب کو، پچھلے دنوں 7-8 مہینے سے ملک میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، انسان خراب تھا، اور اس میں جن کے گھروں میں بیماری آئی، 5 لوگ تو اسی بیماری میں دنیا سے گئے، 5 لوگ ہیں جو دوسری بیماری میں چلے گئے، لیکن لوگوں نے ان کو مشہور کر دیا کہ اس بیماری میں۔ دیکھو مومن کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ مرنے کے بعد مومن کہاں جاتا ہے؟ مرنے والے کی موت پر بالیقین سب کو افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا اللہ رسول کی باتوں میں غور کر لے تو اس کے دل کو بڑی بھارس ہو جاتی ہے۔ میں جو اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کے موت کی اطلاع ملتی ہے تو وہی غور کرتا ہوں۔ آپ میں سے سارے لوگ جانتے ہوں گے تقریباً کہ میرا وطن فیض آباد ہے، اور میں زیادہ وقت آپ کے یہاں گزارتا ہوں، آندھرا پردیش میں، رائے چوٹی میں۔ حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آپ کے یہاں سے بھی حضرت والا کا تعلق تھا، تو بہت سے اجزاء اقربا، بہت سے اساتذہ ہیں جو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، میں زیارت نہیں کر سکتا۔ پہلے تو خط آتا تھا، بیان 90 پہ 3، 90 پہ 4، 90 پہ 5 میں، انتقال ہونے کے 10 دن کے بعد لیٹر آتا تھا کہ تمہارے فلاں استاد کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے 3-4 اساتذہ ہی دنیا میں زندہ ہیں، اب یہ سب اللہ کو پیارے ہو۔ پھر ماموں، خالہ، والد، تو میرے دوستو جب ایک کے بعد ایک زخم آدمی میں لگتا ہے تو اس کا دل ذرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب یہ دور آیا ہے کہ اب دوستوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب اطلاع کہ تمہارے فلاں دوست تھے، تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، انتقال ہو گئے۔ میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ مجھے حافظ سیف اللہ صاحب کے انتقال کی اطلاع کے بعد کتنا رنج ہوا اور میں نے کتنا محسوس کیا، کیونکہ میرے ان کے تعلقات بہت عرصے سے، اور ایسے مخلص آدمی تھے۔ آپ نے اسی مسجد میں دیکھا ہوگا، میں کبھی کبھار کسی ضرورت سے آتا، چونکہ رائے چوٹی اور بدن پلی یہ قریب قریب ہے، تو جب بھی آنا جانا ہوا کہیں نماز کے لیے چلا گیا، کہیں نہ چلا ہے۔ کئی مرتبہ جمعہ میں ایسا ہوا کہ حافظ صاحب کو پتا نہیں تھا کہ میں آیا ہوں،
وہ کرسی پہ تھے، بات کرتے کرتے مجھے وہاں دیکھا، بات روک کر کے بلا بھیجا۔ کبھی ان کو پتا چلا کہ طبیعت ناساز ہے، رائے پنڈی میں ہو تو خیریت معلوم کیا، کبھی پتا چلا کوئی اللہ والے آ رہے ہیں تو پیچھے پڑے کہ نہیں ان کو ہمارے یہاں ضرور سے لے آؤ۔ تو ہم لوگ اپنے ایک نیک دوست سے، ایک اچھے دوست سے محروم ہو گئے۔ اور مومن کے لیے میرے دوستوں موت یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی تفصیل سمجھتے ہیں۔ جو ایمان والا کسی حادثے میں مرتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے بڑے سچے ہیں کہ حادثے میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، آپ نے دعا سکھائی کہ یا اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما، تو دعا تو یہی کرنی چاہیے، یا اللہ اچانک موت سے، کٹنے سے، چلنے سے، کچلنے سے، گرنے سے، دبنے سے، مہلک مرض سے، یا اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ سے دعا تو یہ کرنی چاہیے، کیونکہ صحت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے۔ اللہ سے صحت مانگنا چاہیے، بیماری نہیں مانگنا چاہیے۔ غریبی بھی نعمت ہے، مالداری بھی نعمت ہے، مگر اللہ سے اچھی نعمت مانگنا چاہیے، وسعت اور مالداری اور فراخ رزقی مانگنا چاہیے۔ صبر بھی نعمت ہے، شکر بھی نعمت ہے، اللہ سے شکر کے حالات مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسی نعمتیں دے کہ تیرا شکر ادا کرے، تکلیف اور مصیبت سے بچائے۔ تو دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہ اچانک موت سے ہماری اور سب کی حفاظت فرما۔ لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر اچانک موت آ گئی تو اب یہ مرنے والا کوئی بد نصیب نہیں ہے، بلکہ یہ مرنے والا شہید ہے۔ اس لیے کینسر کی بیماری میں مرنے والا، کٹ کے مرنے والا، اور علماء نے فرمایا کہ اس بیماری کے دوران جتنے ایمان والے دنیا سے گئے ہیں سب کا درجہ شہید کے برابر۔ اور آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے میرے دوستو، اس کے لیے آخرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، ایک ایمان والے کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ کا مقام کائنات میں سب سے بڑا۔ کسی کے دل میں نبی کے درجے کے برابر کسی کا درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایمان والا اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے لوگ تختہ دے کے، مٹی دے کے، دفن کر کے چلے آئے۔ ابھی یہ آنے والوں کے چپلوں کی آواز، پیروں کی آواز سنائی ہی دیتی ہے قبرستان میں کہ دو فرشتے آتے ہیں، ثم یقعدانہ، پھر اسے اٹھا کے بیٹھاتے ہیں۔ اٹھا کے بیٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے من رب تیرا رب کون؟ اللہ تعالیٰ کا نام تو اللہ ہے نا، اللہ کا نام اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحمان، رحیم، قادر، مقتدر، اسی میں اور رب بھی ہے، اور رب و شکور و الودود و المجید، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو وہاں اللہ کے نام سے نہیں بلکہ رب کے نام سے پوچھ رہے ہیں، من رب کا، کیونکہ اکثر پرورش میں ہی آدمی کا عقیدہ بگڑتا ہے، یہ یقین نہیں رہتا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور رب کے لفظ میں ایک طرح کا پیار اور کشش ہے۔ اس سے اللہ کہتا ہے رب الناس الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ نے جا بجا انسان کے درمیان اپنا تعارف رب ہونے سے کرایا، کیونکہ ایک ایسا ذریعہ تعارف ہے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ بھی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، وہ بھی رب کیا ہے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ملتی ہیں تو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو بندے سے پوچھا کہ امان رب کا، اس نے جواب دے دیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا ماں دینوں کا، اس نے جواب دے دیا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا میرے دوستوں، مگر غور نہیں کیا ہوگا، توجہ میں دلاتا ہوں، بہت سے لوگوں کو ممکن ہے پہلے بھی توجہ نہیں ہو، غور کیا ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے ایمان والے کو، اور فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟
جب ایمان والے کو محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی آنکھ بند ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، تو علماء فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کون سی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کو دنیا میں آنکھ بند ہوئی اور اس کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور وہ زیارت ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا۔ میں عام طور سے فضائل درود میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو آدمی دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا اور رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، وہ قبر میں سب سے جلدی پہچان جائے گا کہ یہ کون ہے۔ جو سنت میں کچا ہے اور درود میں کچا ہے اس کو تھوڑا دیر لگے گی سمجھنے میں کہ یہ کون ہے۔ اس لیے بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو اس صورت پاک کو پہچان نہیں پائیں گے۔ یہ خود اللہ کے رسول نے کہا، فرشتے ان سے پوچھیں گے یہ کون؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ یہ وہی لوگ ہوں گے دنیا میں سنت بھی نہیں ہے، درود پاک بھی نہیں، نہ بدن پہ سنت ہے، نہ سنت کا عمل ہے، نہ زبان پہ درود شریف ہے، نہ محمد رسول اللہ کا کوئی تعلق ہے، نہ کلمہ پڑھا۔ یہ کفار اور منافقین ہوں گے۔ اور اہل ایمان جب آپ کو پہچان لیں گے تو فرشتے خوش ہوں گے اور خوش ہو کر کے اس سے کہیں گے نم کا نومت العروس، ایسا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن جتنا بے فکر رہتی ہے کہ کوئی وہاں جا نہیں سکتا، کوئی اس کے قریب آ نہیں سکتا، اور اس کے پاس وہی آئے گا جو اس کا شوہر ہوگا یا گھر کی خواتین خدمت کے لیے آئیں گی، یعنی چاروں طرف سے سیکورٹی، حفاظت، نعمتیں اور آرام میں دلہن سوتی ہے۔ نم کا نومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے، جیسے دولہا سوتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والا ہی اب اسے جگا سکتا ہے، دوسرا کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا، جگا نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جھٹکا اس کو دکھایا جائے گا جہنم کا، جواب صحیح ہونے کے باوجود بھی ایک ہلکا جھٹکا دکھائے گا، یہ دیکھ، یہ دیکھے گا تو گھبرائے گا، تو فرشتہ کہے گا اگر تو برا ہوگا تو یہ بروں کا ٹھکانہ تھا، مگر تجھے مبارک ہو کہ تو صحیح ہے، یہ دیکھ یہ تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ اپنی قبر میں آرام سے پڑا رہے گا، اور جب تک سور پھونکا جائے گا تب تک پڑا رہے گا۔ اوپر سے دنیا والے سمجھتے رہیں گے اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، بازے کی ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو جائیں گی، مٹی مٹی میں مل جائے گی، لیکن جو ایک دوسری دنیا ہے اس دنیا کے بعد جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں ایمان والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے۔ اس لیے میرے دوستو مومن کی آخرت مومن کی دنیا سے بہتر ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی اس زندگی سے وہ زندگی بہتر ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، ہر انسان کی جان بغیر پوچھے فرشتہ نکالتا ہے، لیکن نبیوں کی خصوصیت ہے فرشتہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے سلام کرتا ہے، آداب بجا لاتا ہے، احترام سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ جب وہ فرشتہ محمد رسول اللہ کے پاس آیا تو فرشتے نے کہا آپ کے رب نے یہ پوچھا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی، بڑے ادب سے ملک الموت نے فرشتوں نے کہا، رسول پاک نے فرمایا کہ میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو جس چیز کو ہمارے نبی نے پسند کیا، جس چیز کو صحابہ نے پسند کیا، جس چیز کو اولیاء نے پسند کیا، جس چیز کو علماء اور بزرگوں نے پسند کیا، وہ چیز کراہیت اور ناپسندیدگی اور نفرت کی چیز نہیں۔ موت نفرت کی چیز نہیں میرے دوستو، لفظ یاد رکھو، موت عبرت کی چیز، موت نصیحت کی چیز ہے۔ اس لیے جو مر گیا اس کی تو بن گئی، اور جو زندہ ہے وہ ابھی خطرات میں ہے کہ آئندہ کی زندگی کیسی ہوگی۔ حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہت عمر دے، چونکہ حضرت بہت کام کرتے تھے امت کے لیے، دین کے لیے، مسجدوں مدرسوں کے لیے، تو حضرت کہتے تھے جب آدمی یہاں کے عمل کے لائق نہ رہ جائے تو اس کو آخرت کی طرف شوق بڑھ جانا چاہیے۔ یہ معذوریوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، مجبوریوں کے ساتھ رہتا ہوں، دوسروں کے اوپر بوجھ بنا ہوں، کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ سب کو دنیا سے ایک دن جانا ہے، یہ دعا کرو کہ اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔
اس لیے میرے دوستو اس گندی دنیا میں، اس پریشانی کی دنیا میں ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر کے، گھر والوں کے اوپر بار بن کر کے، خود اپنے اوپر پریشانیاں لے کر کے اس دنیا میں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے اللہ کو حسن خاتمہ عطا، چاہے سانس کی زندگی عطا فرما، اتنی سانس اپنی فرما برداری والی عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ کو حسن خاتمہ، ایمان کی موت عطا فرما۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ قبر حشر کی منزلیں آسان فرما، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے مجھے میرے آبا اجداد کو جنت کا داخلہ عطا فرما، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جنت میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما۔ جب کوئی آدمی بوڑھا ہونے کے بعد بھی ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ کیسا بد نصیب ہے، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، بال سفید ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، آج بھی اس کو اپنی قبر نہیں یاد آ رہی ہے، آج بھی یہ دنیا کی ہی بات کرتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کی عمر ڈھلنے لگے، طبعی عمر پہنچنے لگے، تو اس کی رغبت، اس کا شوق آخرت کی طرف بڑھ جانا چاہیے۔ اور ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ اس درمیان میں اللہ سے پیارے ہوئے ہیں، خاص طور سے ہمارے حافظ سیف اللہ صاحب اور اس شہر کے اور وہ سارے لوگ جن سے ہم لوگوں کی واقفیت تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے لوگ ابھی زندہ ہیں اللہ صحت و سلامتی سے ان کو باقی رکھے، ہم کو ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود ہم کو ہماری موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق، اچھی عادات، کامل ایمان عطا فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى